بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کسی نے پوسٹ لگائی ہے، ایک بلے شاہ کے مزار کے اوپر کوئی میلہ ہو رہا ہے اور وہاں ایک نوجوان میرا بآواز بلند ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ دین نہیں ہے، یہ جو عرس اور میلہ کر رہے ہو، یہاں بھنگڑا ڈال رہے ہو، عورتیں تک آ کے ناچتی ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ بلے شاہ نے ایسی کبھی تعلیم نہیں دی تھی، کاش ایسے ہی ہوتا۔ یہ جتنے صوفی گزرے ہیں، ان کے صوفیانہ کلام جس طرح کہا جاتے ہیں، یہ خالص مشرکانہ کلام ہیں۔ ان کے عقیدے خراب ہیں، وحدت الوجود کے ان کے عقیدے ہیں، وحدت الشہود، حلول، واسطے، وسیلے، نور میں نور اللہ، یہ سارے عقیدے ان صوفیوں کے گزرے ہیں۔ اور بلے شاہ نے تو حد کر دی ہے۔ بلے شاہ کہتا ہے آدم ہوا کس دا جایا، بلا اس تو پہلے آیا۔ تو یہ وہی والی چیز ہے کہ وحدت الوجود کے سب ایک ہی وجود ہے، اور اسی ایک وجود سے نکلے ہوئے سارے یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر کسی نے اس کی بلے شاہ کی حمایت کرتے ہوئے اس شعر کی یہ تشریح کی کہ وہ ایسے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تم وہاں جا ہی نہیں سکتے ہو جو ان کا کلام ہے۔ ارشاد فرمائیے حضرت کیا کلام ہے؟ کہتے ہیں اصل میں بلے شاہ جو تھے یہ چونکہ سید ذات تھے، اور نبی علیہ السلام اوپر اہل بیت، اور اس طرح وہاں جا کے سلسلہ ان کو ملتا ہے۔ اور چونکہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے بنائے گئے تھے، پہلے انسان تھے، یعنی آدم علیہ السلام بعد میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ جو ایک ان کا مشرکانہ عقیدہ ہے کہ اپنے نور سے نور جدا کیا۔ اور پھر ایسی کہانی بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جبریل علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام گھر نہیں تھے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل علیہ السلام کو تایا کہہ دیا کہ تایا۔ تو نبی علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بتایا کس طرح وہ تایا جی آئے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ تایا نہیں، چچا چچا کہو۔ تو وہ کیسے بھائی؟ تو بلکہ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ تایا کیسے بن گئے، آپ کب پیدا، کتنی عمر ہے آپ کی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پتہ نہیں، آج سے 70,000 سال پہلے ایک تارا چمکتا تھا تو اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اتنی بڑی میری عمر ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا ذرا غور سے دیکھا تھا وہ ستارہ؟ تو وہ ستارہ میں ہی تھا۔ تو اس طرح وہ حیران ہو گئے کہ پھر میں ظاہری بات ہے میں تایا تو نہیں ہوں، میں چچا لگتا ہوں۔ ایسی ایسی خرافات انہوں نے بکی ہیں، یقین کیجیے۔ عجیب و غریب ان صوفیوں کے قصے اور کہانیوں کے اندر یہ چیزیں، جس طرح فرید الدین گنج شکر نے وہ واقعہ بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ان کے کندھے کے اوپر جو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا علی دیکھو، عجیب بات ہے کہ جنتی کے کندھے کے اوپر جہنمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ معاویہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں؟ تو کہا ہاں بالکل یہ بات تو ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ میری اور تیری اولاد کے ساتھ یعنی حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا۔ حسین رضی اللہ عنہ کو آگے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر چھوڑے مجھے، میں اس کو ابھی قتل کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ مقدر ہو چکا ہے۔ ایسی روایتوں کو یہ علی انجینئر بھی بیان کرتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام بوتل میں خون بند کر رہے تھے اور انگلی رکھ کے کہا کہ یہاں میرا بچہ دے گا۔ ایسی جھوٹی صوفیوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہیں، جھوٹے قصے۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ مقدر ہو چکا ہے۔ تو پھر علی نے کہا کہ اچھا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہ میں نہیں ہوں گا۔ میں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گی۔ تو میری زوجہ اور آپ کی اہلیہ فاطمہ ہوں گی؟ ان کا وہ بھی نہیں ہوں گی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پریشانی میں کہا کہ پھر میری اولاد کے اوپر ماتم کون کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پوری امت کرے گی، یعنی آج جو پوری امت یہ ماتم کر رہی ہے، یہ رافضی گویا یہ واقعہ بالکل وہ سچ ثابت ہو گیا۔ اس طریقے سے فرید الدین گنج شکر نے اپنے ملفوظات کے اندر صرف اپنے ایک بغض کو سامنے لانے کے لیے اور شیعت اور رافضی کو پھیلانے کے لیے جو بچہ 25 ہجری میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر پیدا ہو رہا، اس کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں لے آئے۔ تو یہ اصل میں ان کا ایک پروپیگنڈا ہے، زور ہے، اور عوام ہے انہی کو پوجتی ہے۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں دیکھیے کیسے کیسے عقیدے ہیں۔
حالانکہ عبید اللہ ابن یونس نے اس کی ہڈیاں اکھاڑ کے دجلہ میں پھینکوا دی تھی کہ اس نے اس طرح پیری مریدی کے ذریعے لوگوں کا مال لوٹا ہوا ہے۔ تو یہ عرس اور میلے آج جو ہو رہے ہیں، لاہور میں بھی سنا ہے آج کل بہت بڑا کوئی میلہ علی اجمیری کی قبر کے اوپر ہو رہا ہے۔ حالانکہ کشف المحجوب کے اندر اتنے شرکیہ واقعات ہیں، اتنے شرکیہ واقعات ہیں، اور سب سے بڑی بات نبی علیہ السلام کے اوپر ایک تہمت بھی ہے۔ اتنا بڑا یہ گستاخ رسول گزرا ہے، یہ ظالم صوفی علی اجمیری جس کو کہتے ہیں، اور قوم داتا صاحب بس سب لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کمپلیکس بنوا رہا ہے، کمپلیکس بنوانے والا کس طرح دیکھیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور جس نے سونے کا دروازہ لگایا تھا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو ان کے معبود ان کو نہیں پہنچتے ہیں، پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کیپیٹل کے اندر کھوٹی کو کھری کرنے والا بیٹھا ہوا، اندازہ لگے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ وہاں بھی عرس اور میلے ہوتے ہیں، اور قرضے سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، سونے کے دروازے لگا رہے ہیں لیکن قرضے ان کے اوپر ہے، آئی ایم ایف کے غلام ہیں، بکاری بنے ہوئے پوری دنیا کے اندر۔ یہ ذلت اور خواری جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے، عرس اور میلوں کی وجہ سے ہے، ان گنبد پرستی کی وجہ سے ہے۔ یہ گنبد کے پرستار بن گئے، گنبد کے خلاف اگر بولو یہ شرک ہے تو اس کے بعد ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ اچھا یہ کہہ دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام لعنت بھیجتے تھے گنبد بنانے والوں کے اوپر اور عرس اور میلے کرنے والوں کے اوپر، اور کہا کہ قبروں کو پکا مت کرنا، اس کے اوپر مزار نہ بنے، کوئی عمارت نہ بنے، اور اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھنا۔ ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے، لیکن اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی، کیونکہ آزمائش کا معاملہ ہے۔ کتنے منافقین کے لیے نبی علیہ السلام نے جو دعا کی نہیں اللہ نے مانی، اور اس طرح کی کچھ دعائیں ہیں۔ اللہ کی پابند تھوڑا ہی کسی کا، ہاں دعا مانگنے والے کا اجر اللہ بڑھاتا ہے، دعا اللہ سے مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، باقی وہ قبول کرے نہ کرے۔ تو یہ باتیں ہیں، آج نبی علیہ السلام کی قبر بھی پوچھی جا رہی ہے۔ اب کسی جگہ عرس اور میلہ ہو رہا ہے، مزار اور گنبد کے خلاف بولیں گے تو آگے سے کہے گا نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو عمارت بنی ہوئی ہے، گنبد بنا ہوا ہے، اس کا کیا ہے؟ تو کیا کہو گے؟ حالانکہ 700 سال بعد بنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر بھی یہ دمالیں ڈال رہے ہیں، عرس اور میلے کر رہے ہیں۔ خالص ہندوؤں کا یہ طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ وہ اپنی مورتی کے سامنے جا کے جاتا ہے، بھجن گاتا ہے، یہ یہاں قوالی گاتے ہیں، وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے، یہ یہاں طواف کرتے ہیں، وہ پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتے ہیں، وہ وہاں جا کے ماتھا ٹیکتا ہے اور کہتا ہے ڈنڈوت کی مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور یہ مسلمان ہے، یہ سجدہ تعظیمی جا کے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی نہیں ہوا تھا، وہ ظالمو وہاں وہ سجدہ پورے خاندان نے اللہ کو کیا تھا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے۔ اور جن کے دماغ کے اندر شرک ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی صوفیوں نے یہ تصوف، وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے پیش کیے، اور ان دوسرے مولویوں نے، علماء سو نے، جو حرام خور قسم کے مولوی تھے، انہوں نے حیات النبی فی القبر کا عقیدہ اور روح کی واپسی کا عقیدہ احمد بن حنبل کے ذریعے آیا، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، سب نے اس کو پروموٹ کیا آگے، اور آج سارے مسالک کی رگوں کا خون ہے یہ عقیدہ۔ تو اس وجہ سے یہ بربادی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان موجودہ علماء میں سے کسی نے اس شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے۔ اگر یہ علماء شرک کے خلاف آواز اٹھاتے، ہمت کرتے، اپنی آخرت کے اوپر نگاہ ان کی ہوتی، اللہ کے وقار کے لیے اٹھتے، تو آج کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ چکا ہوتا۔ کسی نے آواز نہیں اٹھی، کسی عالم دین نے، سوائے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس قبر پرستی کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا کہ بھائی مانو ان کو پکارتے ہو، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ اور یہ تاریخ ہے تمہاری، ان کے کارنامے پڑھو، سارے صوفیوں کی کتابوں کے جتنے مشرکانہ عقائد تھے ان کے فوٹو اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے دیے، ایمان خالص قسط اول کے اندر، اور ان مولویوں کے سارے مشرکانہ عقائد قسط دوم کے اندر۔ پھر یہ مزار اور یہ میلے کے اندر عرس اور میلے کو یہ تیا پانچا کر دیا اس اللہ کے بندے نے۔ پھر وفات النبی، وفات ختم الرسل کے نام سے کتاب لکھ کے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور وہ جنت الفردوس میں زندہ ہیں، مدینے والی قبر میں نہیں۔ اسی طرح واسطے وسیلے کے شرک کے اوپر لکھی، اللہ کا گھر اور یہ درگاہیں لکھی۔ اس طرح شرک اور کفر کا کلا کما کر دیا اس اللہ کے بندے نے، لیکن شیطان کو یہ گوارا نہیں تھا۔ ان کی وفات کے بعد آگے جا کے پھر ان کے امیر کے اندر پھر دوبارہ شرک لے آیا،
محمد حنیف نے پھر اس طریقے سے سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کر کے پھر مجاہدوں کو مشرک بنا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے، یہی اللہ کی مشیت ہے۔ دو راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں، ایک حق کا راستہ، ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، جنت کا راستہ، نجات کا راستہ، اور دوسرا یہ جہنم کا راستہ ہے، صوفیوں کا راستہ، پیروں کا راستہ، مولویوں کا راستہ، قبر پرستی کا راستہ، عرس اور میلوں کا راستہ، جمہوریت کا راستہ، یہ سارا یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب لوگوں کو اختیار ہے جس راستے پر چلنا چاہیے۔